اور کون تھا؟ ہاں ان کا سوال یہ ہے تحیات میں شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے 3 انگلی اندر موڑتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ یہ سنت ہے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحیات میں بیٹھتے ہی انگوٹھا اور یہ بیچ کی لمبی والی انگلی ملا لیتے تھے اور شہادت کی انگلی کھڑی کر لیتے تھے تھوڑی سی، اور جب تحیات میں اشہد ان لا الہ پہ آتے تھے تو اسے اونچا اٹھاتے تھے، پھر نیچا کر لیتے تھے، لیکن اس طرح کھڑی رہتی تھی۔ اور بہت ساری روایتوں میں ہے کہ ہلکے ہلکے ہلاتے بھی رہتے تھے، مطلب جب دعائیں شروع ہوتی تھی جیسے درود ہے یا تحیات کے بعد دعائیں، اس ٹائم پھر ہلاتے بھی تھے۔ تو اس لیے یہ نبی کی سنت ہے کہ 3 انگلی اندر موڑ لینا اور یہ انگلی کھڑی کر لینا، اور 2 انگلی جو ہے 2 انگلی اندر موڑنا اور ان دونوں کو ملا لینا۔ نماز قائم کرنے کو کہا گیا ہے، قائم کرنا کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ آپ کی مسجد کی زندگی اور معاشرے کی زندگی ایک ہو جائے۔ جیسے آپ مسجد میں گالی نہیں دے سکتے تو آپ باہر معاشرے میں گالی نہیں دیتے، جیسے آپ مسجد میں لڑ نہیں سکتے باہر بھی آپ نے لڑنا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے مسجد میں آپ کوئی حرام کام نہیں کر سکتے باہر آپ نے کوئی حرام کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کی مسجد کی زندگی اور باہر کی زندگی ایک ہو گئی تو آپ کی نماز قائم ہو گئی۔ ہاں جی، ان کا سوال ہے عشاء میں 1 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بھائی پڑھ سکتے ہیں، سنت ہے، بلکہ میں تو سفر میں 1 ہی پڑھتا ہوں کہ جب اللہ نے فرضوں کو ادا کر دیا تو پھر ہماری کیا مجال کہ ہم وتر جو ہیں وہ فرضوں سے بڑھا کے پڑھیں، 3 پڑھیں۔ عشاء کے 2 فرض پڑھتا ہوں میں، 1 وتر، اور نبی کی سنت ہے کہ اگر آپ 1 وتر بھی پڑھ دیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ زیادہ بڑی سنت 3 وتر پڑھنا ہے۔ نبی نے 5 بھی پڑھے، 7 بھی پڑھے، تو آپ 9 بھی پڑھے، ساری روایتیں ہیں۔ تو کبھی آپ 9 پڑھیں، کبھی آپ 7 پڑھیں، کبھی آپ 5 پڑھیں، کبھی آپ 1 بھی پڑھ دیں۔ یہ تھوڑی کہ آپ اپنی آسانی کے لیے صرف 1 لے کے بیٹھ جائیں، تو آپ ساری سنتوں پہ عمل کریں گے کوئی حرج نہیں۔ زیادہ حضور نے 3 وتر پڑھے، تو 3 پہ جو معاملہ ہے وہ زیادہ قوی ہے، تو اسے ہی آپ پکڑے رکھیں، کبھی کبھی 1 پڑھ دیا کوئی حرج نہیں۔ بہت علمی سوال ہے ان کا، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ جو منافق ہیں وہ مسلمانوں میں چھنٹے جائیں گے۔ تو آج جو جھوٹے ہیں یا جو وعدہ خلاف ہیں یا جو گالی گلوچ کرنے والے ہیں، جو نبی نے کیٹیگریز بتائی ہیں کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، تو کوئی بات ہوگی تو گالی گلوچ میں اتر جائے گا اور وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، تو یہ ہمارے معاشرے میں ہیں۔ تو کیا یہ منافق ہوں گے؟ ہم منافقت کا اس ٹائم کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتائی، لیکن اگر انہیں توفیق توبہ کی مل گئی تو یہ سب بچ جائیں گے۔ تو اس لیے ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے یہ منافق ہے، یہ گناہ گار تو ہیں۔ دعا کرنی چاہیے ہمیں ان کے لیے کہ ہماری رسول کی امت کے لوگ ہیں، ان میں منافقت آ رہی، ہمارے اپنے اندر بھی آ سکتی ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقوں کے نام بتائے نا، تو اسی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہنچ گئے کہ حذیفہ ذرا یہ دیکھ لے کہ جو تجھے نام بتایا ان میں میرا نام تو نہیں ہے۔ عمر وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی یہ کہتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ نبی کے بارے میں نبی نے فرمایا عمر کے بارے میں کہ عمر جس گلی سے گزر جائے اس سے شیطان بھاگ سکتا ہے۔ اس عمر کو یہ فکر ہے کہ کہیں میرا نام منافق کو بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری نیکی، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات، ہمارے جو ہے لوگوں کے کام آنا، ہمارے اندر منافقت نہیں آ سکتی۔ منافقت جو ہے وہ سب کے اندر آ سکتی ہے، اس لیے نفاق سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ آج کوئی حدیث نہیں آئی، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفاق سے پناہ مانگتے تھے، منافقت سے۔ تو اس لیے ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ نفاق سے پناہ مانگا کریں، کسی پہ الزام نہ لگائیں کہ منافق ہے۔ آپ کو اگر پتہ بھی ہے ان میں کمی ہمیں اپنی دیکھنی ہے۔ 1 انگلی آپ سامنے اٹھا کے دیکھو، 3 انگلی آپ کی اپنی طرف اٹھیں گی، تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمی ہے، ہمارے اندر منافقوں کی کیا کیا چیزیں ہیں، انہیں دور کرنا ہے، لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ ہاں جی، زور کی 4 سنت کیا ہے؟ میں 2 کر کے پڑھتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ زور کی 4 سنتیں ہیں، میں 2 کر کے پڑھتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ بڑی سنت ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نفلی نمازیں تھیں 2 کر کے ہی پڑھتے تھے،
4 کر کے بھی پڑھی، لیکن زیادہ بڑی سنت یہ ہے کہ اگر آپ ظہر کی ہوں یا عصر کے پہلے کی سنتیں ہوں یا عشاء سے پہلے کی سنتیں ہوں، انہیں اگر آپ 2 کر کے پڑھیں گے نا 2 سلام سے، تو آپ بڑی سنت پہ ہوں گے. تو یہ بڑی سنت پہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ نان مسلم اگر کبھی مرے تو مرتے نہیں چاہتے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا غیر مسلم مرتے ہی جہنمی ہوگا؟ اگر اس کی حالت جو ہے وہ کفر کی حالت میں موت ہوئی ہوگی تو وہ واقعی جہنمی ہوگا. لیکن یہ غیر مسلم کی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں بھی نام رکھنے سے یا مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ عقیدوں کے حساب سے حساب لے گا. آپ کو جتنی بھیڑ نظر آ رہی ہے مسلمانوں کی، یہ میونسپلٹی کے مسلمان ہیں. مائنورٹیز کے جتنی بھی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کا فائدہ اٹھا لو. اللہ کے ہاں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا حساب کتاب ویسا ہی ہوگا. اگر آپ کی حرکتیں، آپ کا عقیدہ شرکیہ ہوا، کفریہ ہوا، تو آپ یقین کرو ایک ارون کمار میں اور ایک عادل میں کوئی فرق نہیں اللہ کی نظر میں. خود رکھو جاؤ نام عادل، اللہ تو عقیدے کے حساب سے لے گا نا. ہاں اگر کوئی نان مسلم ہے اور شروع سے ہی مورتی پوجن کو غلط مانتا ہے، ہاں تو اگر اس کی ڈیتھ کسی بلیف پہ ہوئی تو کیا وہ بخشا جائے گا، پکڑا جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے اگر کوئی مورتی پوجا کو غلط مانے اور اسی میں اس کی حالت میں ڈیتھ ہو جائے کہ وہ مورتی پوجا نہیں کرتا تھا یا نہیں مانتا تھا، تو کیا وہ بخشا جائے گا؟ دیکھو بخشنے کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کیٹیگریز اور جو کرائٹیریا دے کے گئے اس میں اللہ کو ایک الہ ماننا اور نبی کو آخری نبی ماننا اور ان کے لائے ہوئے قرآن پہ ہی ماننا. اگر اس حالت میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ یقین کرو اس کا نام چاہے پروین کمار ہو چاہے ارون کمار ہو، جنت میں. لیکن اگر صرف مورتی پوجا نہیں کرتا، بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو انہی میں جو گروپ ہیں جو مورتی پوجا نہیں کرتے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، پھر تو نہیں ہو سکتا کام. کلمہ ادھورا ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ پورا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اگر رسول اللہ ساتھ میں جڑ گئے محمد رسول اللہ تو آپ بالکل کامیاب ہو انشاءاللہ. بنا حضور کی انسیت اور محبت کے ایمان ہی مکمل نہیں. حضرت عمر کو کہی تھی یہ بات، ایک بار پوچھا عمر تو یہ بتا کہ تجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے، میں تجھے کتنا عزیز ہوں؟ تو حضور کو یہ فرمایا حضرت عمر نے کہ حضور آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو اپنی ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنی اولاد سوائے اپنی جان کے. سچے لوگ تھے وہ، یہ تھوڑی تھا کہ حضور کا چہرہ سامنے تھا تو وہ جھوٹ بول دیتے کہ میں اپنی جان سے زیادہ، مطلب سب سے زیادہ مجھے اپنی جان عزیز ہے اس کے بعد آپ عزیز. تو حضور نے پلٹ کے کہا عمر بات نہیں بنے گی. تو عمر نے فوراً اپنے دل کی طرف جھکاؤ کر لیا، 2-3 منٹ تک ایک مراقبہ سا کیا. اس کے بعد جب سر اٹھایا کہ حضور اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اور اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ جب بھی عمر حضور کے آگے پیچھے چلتے تھے تو کبھی آگے ہوتے تھے کبھی پیچھے ہوتے تھے کہ حضور کی جان پہ کوئی بات نہ آ جائے، پہلے میں جان دوں. تو بنا حضور کی محبت کے اپنی جان سے بھی زیادہ ایمان ہی مکمل نہیں. ہاں جی، امام مہدی کے آنے کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ ہے؟ ان کا سوال یہ امام مہدی کے آنے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. صحیح حدیثوں سے ثابت ہے ان کا آنا اور پکا عقیدہ رکھنا چاہیے. اگر آپ اس کا انکار کرتے ہو تو آپ حدیثوں کا انکار کرتے ہو. لیکن یہ دھیان میں رکھنا میرے بھائی، اس ٹائم صرف 12,000 لوگ ہوں گے ان کے ساتھ، باقی سب گاجر مولی کی طرح کٹ چکے ہوں گے. اب آپ دیکھ لو ایمان کا معیار کیا ہے ہمارا. اس ٹائم 7.5 ارب کی دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور ان میں جب امام مہدی آنے والے ہیں بہت دور نہیں ہے، شاید ہماری زندگی میں آ جائیں. میں تو خیر آخری مرحلے میں ہوں، جو جوان بچے ہیں شاید وہ مہدی کا ظہور دیکھ لیں، لیکن اس ٹائم صرف 12,000 کا لشکر ہوگا ان کے ساتھ. یہ دھیان رکھنا. تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، بچا کے رکھو، اپنے عقیدے درست رکھو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں پہ یقین بھی رکھو، عمل بھی کرو. جو آج میں نے آپ کو حضرت راضی کا قول سنایا نا، اسے نیٹ پہ سن لینا، بار بار نوٹ کر لینا جو انہوں نے فرمایا کہ جاہل سے بہتر عالم، اور عالم نقصان میں ہے اگر وہ عمل نہیں کرتا، اور عمل والا بھی نقصان میں ہے اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، اور اخلاص والے بھی نقصان میں ہیں اگر ان میں تکبر ہے، عاجزی نہیں ہے. اس لیے 4 چیزیں اپنی گٹھا سے باندھ لو. 1 نمبر پہ علم، 2 نمبر پہ اس پہ عمل، 3 نمبر پہ اخلاص صرف اللہ کے لیے، اور 4 نمبر پہ تکبر نہیں آنا چاہیے عاجزی کے ساتھ کہ اللہ تو نے دیا، اللہ تیرا دیا ہوا ہے سب کچھ. بھائی کا سوال ہے قربانی کے پیسے رکھے تھے، پوسٹ کا اسکینڈ ہو گیا، اسے دیجیے کیا ہے ٹھیک ہے؟
ان کا سوال یہ ہے قربانی کے پیسے رکھے تھے، پڑوسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اسے دے دیے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر قربانی واجب تھی اور وہ مرنے حالو تھا تو بالکل ٹھیک کیا، اور اگر نفل تھی تو آپ کو پلٹ کے کچھ نہیں کرنا۔ اگر آپ کے پاس واجب تھی تو آپ آگے کبھی قربانی کے بدلے میں دوسری قربانی کر دینا، اس ٹائم آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ قربانی جو ہے وہ سنت ہے اور جان بچانا کسی کی آپ کے اوپر فرض ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ میں بات کہی، جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، تو اس نے اس کی جان بچا کے پڑوسی کی ان پیسوں سے پوری انسانیت بچا لی۔ نماز میں دوسری رکعت میں ایک سورت سے شروع کر دی چھوڑ کر پھر پوری کروں، کیا یہ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ نماز میں دوسری رکعت میں جو سورت پڑھی تھی اس سے پچھلی والی پڑھ دی، جیسے قل اللہ پہلی رکعت میں پڑھی، دوسری رکعت میں انہوں نے انا اعطینہ شروع کر دی، پھر یاد آیا کہ تمہیں غلط پڑھ رہا تو اسے چھوڑ کے اور پھر اگلی سورت پڑھی، مطلب قل اللہ کے بعد والی قل اعوذ بالفلق یا قل اعوذ بالناس، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی ایسا ہے، ویسے تو اگر آپ نے غلطی سے شروع کی تھی تو آپ اسی سورت کو پورا کر دیتے۔ دیکھو، ترتیب سے قرآن پڑھنا سنت ہے، لیکن غلطی کی اسلام میں کوئی پکڑ نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے غلطی سے کچھ کھا پی لیا روزے کی حالت میں تو اپنا روزہ پورا کر۔ تو جب روزے جیسی فرض چیز کی پکڑنی ہے تو ہلکی پھلکی جو غلطی اگر آپ سے نماز میں ہوتی ہے تو آپ اسی صورت کو پورا کر دیتے، تب بھی ٹھیک تھا، اور آپ نے بدل لی تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی ہو گئی۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے فجر میں امام صاحب قرات کر رہے ہوں اور پیچھے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں، کیا ان کی سنتیں ہوں گی؟ بالکل نہیں ہوں گی، بلکہ پکڑے جائیں گے اللہ کے ہاں۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو، تو آپ تو رحمت سے دور ہو گئے اللہ کی۔ اور نبی نے بھی یہ بات فرمائی کہ جب اقامت کہی جا چکے کسی فرض نماز کی، اس کے بعد کوئی سنت نہیں، سنت پڑھ بھی رہے ہو تو سلام پھیر کے فرض میں شامل ہو۔ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اقامت کہی جانے لگی، اگر آپ کے ایک آدھ منٹ میں پوری ہو رہی ہے تحیات اور درود وغیرہ، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کو ایک ہی رکعت ہوئی تو وہیں سلام پھیر دو۔ اپنے حضور کا حکم مانو یار، اپنے اللہ کا حکم مانو، قرآن کا۔ آپ اپنی پڑھو جا رہے ہیں جلد بازی میں امام صاحب کے ساتھ ملنا، یہ نماز ہے کوئی؟ اسلام کوانٹٹی کا مطلب نہیں ہے، کوالٹی کا مطلب ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کیسی پڑھی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنی پڑھی، اس لیے یہ نہیں دیکھنا آپ نے کتنی پڑھی، چھوٹ گئی سنتیں کوئی بات نہیں، 10 لاکھ سنتیں ایک فرد کے برابر نہیں ہو سکتی جو آپ نے نکال دیا امام صاحب۔ ان کا سوال، یار تم پچھلے ہفتے نہیں آئے تھے، پچھلے ہفتے اس کا جواب دیا تھا میں نے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ امام صاحب سلام پھیر لیں فجر کی، اس کے بعد کیا ہم سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے جب نماز پڑھا کے، انہوں نے دیکھا ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے سلام پھیرنے کے بعد، تو حضور وہاں رک گئے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو پوچھا کہ کیا تم نے آج 2 بار نماز پڑھی؟ ان صحابی نے کہا نہیں حضور، میری سنتیں نکل گئی تھی، وہ پڑھ رہا۔ تو حضور خاموشی سے چلے گئے۔ اس کا مطلب حضور نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ ایک ہی کیس ہے حدیثوں میں، اسے نظیر نہیں بنانا کہ آپ روز روز سنتیں ایک دم فردوں کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو گھر سے سنتیں پڑھ کے آنی چاہیے جو سنت ہے، نبی گھر سے سنتیں پڑھ کے آتے تھے۔ اسی طرح سے کبھی زندگی میں سال میں ایک آدھ بار نکل جائیں تو فوراً پڑھ دو، ورنہ آپ کو احتیاط یہی کرنی کہ پہلے سنتیں پڑھنی جو نبی کی بڑی سنت ہے۔ وہ سنتیں بھی نبی نے نہیں پڑھی بلکہ ایک صحابی نے پڑھی۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی ہیں، جو چیز جائز نہیں وہی حرام ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ قضا سے پہلے پہلے پڑھی جاتی ہیں یا قضا کے بعد پڑھنی ہے؟ بھائی اگر ٹائم ہے آپ کے پاس، زوال وہ جو سجدہ کرنے کا ٹائم طے ہوتا ہے کہ اس ٹائم سورج جب نکل جاتا ہے نا پورا، اس سے پہلے پہلے آپ نے 2 سنتیں پڑھی تھی، 2 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وہ اسی ٹائم پڑھ رہے تھے، سورج نکلنے کے بعد نہیں پڑھ رہے تھے، صاحب بھی اسی ٹائم پڑھ رہے تھے۔ فرض کی، ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کی لاسٹ رکعت بھی مل جائے، تحیات مل جائے، تو نبی نے فرمایا 2 سنتیں جو ہیں وہ تمام دنیا جہان سے مجھے عزیز ہیں۔ یہ بھی تو حضور نے فرمایا کہ جب اقامت کہی جا چکے تو کوئی نماز نہیں ہے، تو جب حضور کا حکم آپ نے ماننا ہے تو آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آؤ، آپ تمام جہان کی نعمتیں اور رحمتیں جو حضور کو پسند تھی
وہ آپ گھر سے سمیٹ کے لاؤ، کیونکہ حضور گھر سے نماز پڑھ کے آتے تھے، سنت ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ گھروں سے سنتیں پڑھ کے آؤ اور وہاں آ کے فرض پڑھو، جس سے کوئی اشکال ہی نہ رہے کہ آپ وہاں جماعت ہو رہی ہے اور آپ نے نیت باندھ لی۔ یہ بڑے گناہوں میں ہے میرے نزدیک، اور تمام علماء کا فتویٰ ہے، لیکن کیونکہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کوئی عالم بھی نہیں ٹوکتا۔ اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھتے رہیں گے، امام بھی مؤذن بھی کبھی نہیں ٹوکتے، جبکہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں ایسے امام اور مؤذن رکھنے چاہیے جو اپنے مقتدیوں کی خیر خبر رکھیں کہ یہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، یہ ناجائز کام مسجدوں میں ہو رہا، قرآن کی بھی مخالفت اور حدیث کی بھی مخالفت۔ آپ سے فتویٰ لے لو اس بارے میں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ بس یہ آج کا آخری سوال ہے کیونکہ 10:15 ہو چکا۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے کیا حضور تراویح پڑھا کرتے تھے؟ بالکل پڑھتے تھے بھائی، حضور نے 3 دن تراویح پڑھی ہے، اور یہ فرمایا کہ بیچ میں 1-2 دن اس لیے نہیں آیا تاکہ تمہارے اوپر یہ واجب نہ ہو جائے، تو اس لیے تراویح نفلی عبادت ہے، اسے نفل ہی سمجھو۔ جو ہم نے اس میں بہت زیادہ شدت اختیار کر لی کہ دکانیں بند کر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں، فرض نماز پڑھتے نہیں، اور رمضان میں تراویح کی سمجھ رکھا ہے یہ ہمارا ایمان ہے، یہ پکڑ ہے، یہ بدعت بن چکی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نفلی عبادت تھی، ہمارے لیے بھی نفلی ہے، خود کہا حضور نے۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کسی کی نکل جائے تو بالکل اس کی پرواہ نہ کریں، پڑھنی چاہیے۔ سال میں ایک بار آپ کو ایسا موقع مل رہا اللہ کے حکم سے کہ آپ قیام میں قرآن سن رہے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، دوبارہ پورے سال چانس نہیں ملتا، تو اس لیے چھوڑنی نہیں ہے۔ لیکن کبھی کسی کی طبیعت خراب ہو، کسی کو سفر میں جانا ہے، کوئی اور مجبوری ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، تو وہ زیادہ بڑا فرض ہے آپ کے اوپر بنسبت تراویح کے۔ نکل جائے کوئی اس کی قدر نہیں، کوئی نہیں پڑھنا، کوئی غم نہیں کرنا۔ اگر آپ نفلوں کا غم کرو گے آپ اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ غم کرنا ہے آپ کو فرضوں کا، فرضوں کو دانتوں سے پکڑ کے رکھو جن کا حساب ہونا، کسی قیمت پہ نہ نکلیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو رحمت فرما دے، یا اللہ تو ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما دے، ہم نے یہاں جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہماری پناہ قبول فرما لے، یا اللہ حضور نے